حبیب صاحب، مولانا نے آج قومی اسمبلی میں تقریر کی، ان کا لہجہ بھی بڑا تلخ تھا اور گفتگو بھی بڑی تلخ تھی۔ میرا خیال ہے کم تلخ تھا۔ اچھا، ہاں، ان کے لہجے میں تلخی کچھ زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ یہ تو مولانا کو اپنی گفتگو پہ چونکہ عبور ہے اور اپنے جذبات پر ان کا کنٹرول ہے، اس وجہ سے انہوں نے زیادہ تلخی نہیں دکھائی، ورنہ جو اس وقت صورتحال ہے خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کی جی اور کیوں ہے، یعنی اس کے اسباب بھی اگر دیکھیں اور یہ ساری چیزیں مولانا کے علم، تو وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر وہاں کے رہنے والوں کے اندر جو تلخی ہے، مولانا نے تو اس کا بہت چھوٹا سا اظہار کیا ہے، بہت کم اظہار کیا ہے۔ اور اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ بلوچستان کے اندر ہے۔ جب آپ کے دو صوبوں کے مرکزی علاقوں میں آپ کی ریاست اپنی رٹ کھوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، تو ایسے میں ہر شخص کو پریشان ہونا چاہیے، ہر شخص کو تلخ ہونا چاہیے، سوال اٹھانا چاہیے ٹھیک ہے کہ بھائی جو ہمارے جنوبی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ کیا ہیں؟ آخر وہاں پہ کیا ہے ایسا مسئلہ جو اب تک حل نہیں کر رہے؟ 22 سال ہو گئے، 24 سال ہو گئے، ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آخر کہیں اس کو اینڈ کرنا ہے، سلوشن ہے اس کا، فل سٹاپ لگنا ہے؟ تو مولانا نے تو بہت کم تلخی دکھائی، بہت کم تلخ۔ اچھا، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مولانا سے الائنس کی کوششیں کر رہی ہے، دوسری طرف پرویز خٹک صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، یہ کیا آپ جیسے لوگ ہیں نا جو غلط فہمیاں یا تو بڑھاتے چلے جاتے ہیں یا امیدیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ بھائی آپ کو اب میں کیا عرض کروں، ان کے جو بھائی صاحب ہیں پرویز خٹک صاحب کے، وہ پہلے سے اس میں جے یو آئی ایف میں، انہوں نے بلکہ الیکشن بھی جے یو ایف کے ٹکٹ پر لڑا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ پہلے ان دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی تھی اور کافی زیادہ لڑائی تھی، ایک دوسرے کے خلاف مطلب الیکشن لڑ رہے تھے، الزامات لگ رہے تھے، تو اب وہ دوبارہ صلح ہوئی ہے۔ تو ان کے بھائی صاحب نے پھر انہیں کہا کہ اچھا ذرا آپ آئیں اور خیر سگالی کے طور پہ مولانا کے ساتھ ملیں، اور تاکہ ہمارے معاملات جو ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے اور آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، تو ہم مولانا کی خدمت میں چلے کہ ہم دونوں کو ذرا اکٹھا کر دیں، یہ ہے بات۔ اچھا، یہ بس ایک جی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ملاقات ہے۔ اچھا، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں حبیب صاحب، مولانا الائنس سے تھوڑا قریب آ رہے ہیں، دوسری طرف مولانا کے لیے تھریٹ الرٹ بھی جاری ہو رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کیا واقعی مولانا کو کوئی خطرہ؟ دیکھیں، ایک تو تھریٹ الرٹس دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تھریٹ الرٹس ہوتے ہیں جب جو حکومتیں جاری کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات جب وہ پولیٹیکل لوگوں کے بارے میں جاری کرتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ تھریٹ ہے یا نہیں ہے، وہ یہ کرتی ہیں کہ بنیادی طور پہ اگلے کو ڈرانے کے حربے کے طور پہ کہ کہیں یہ ہمارے لیے تھریٹ تو نہیں بن رہا۔ مسئلہ یہ کہ جب ہم اس طرح کے کاغذوں کا ہم نے اتنا غلط استعمال کیا ہے کہ اب یہ اگر درست بھی ہوں تو ان کے اوپر شک و شبہ ہی رہتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی کو خطرات تو بالکل لاحق ہے، کیونکہ مولانا جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، مولانا جس طرح ریکنسائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو پاکستان کے دشمنوں کو تو اچھا نہیں لگے گا نا کہ مولانا کے اثرات افغانستان میں بھی ہیں، اور پھر اب ان کی جب یہ عمران خان صاحب کے نزدیک آتے ہیں تو پورے ملک کے اندر ایک ریکنسیلیشن کا ایلیمنٹ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ایک شخص خواہ اس کی سیاسی حیثیت وہ بڑی پارٹیوں جتنی نہ ہو، لیکن شخصی حیثیت تو کافی ہے نا، سیاسی قدکاٹ تو ان کا ہے، تو اس وجہ سے ان کو ان کی جان کو خطرہ تو ہے، یعنی ان سے خدا نخواستہ خاکم مدان دشمن ان کے بارے میں سوچتا تو ہوگا نا۔ تو لہٰذا کسی درجے میں یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہی عرض کیا نا کہ چونکہ ہم نے ان تھریٹ الرٹس کو اتنا غلط استعمال کیا ہوا ہے کہ ہم ان کے بارے میں اب بس کیا کہیں۔ اچھا، اور حبیب صاحب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ اور پنجاب یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، جو لفظی جنگ کچھ عرصے سے جاری تھی، وہ تھوڑی زیادہ تلخ ہوتی جا رہی ہے، زیادہ سیریس ہوتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ جو پاکستان کی لیجنڈری ایک پنجابی فلم تھی مولا جٹ، اس میں صورتحال یہ تھی کہ سلطان رائی صاحب جو تھے نا، وہ کہا کرتے تھے مصطفیٰ قریشی صاحب کو کہ بس اب میں نے تمہاری ٹانگ کاٹ لینی، اور مصطفیٰ قریشی صاحب کہا کرتے تھے کہ جناب میں نے تو تمہیں قتل کر دینا یا تمہیں مار دینا ہے۔ اچھا، عملی زندگی میں وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، مصطفیٰ قریشی صاحب بھی اور سلطان رائی صاحب بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، یہ طے شدہ ڈائیلاگس ہیں، یہ بالکل طے شدہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے فون کر کے کہہ دیا کہ میں مثال دے رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے فون کر کے کہہ دیا کہ اچھا بھی میں نے ابھی تمہارے خلاف بیان دینا ہے، اور آپ کہنی اچھا بھی میں نے ابھی تمہارے خلاف بیان دینا ہے، اور دونوں کے بیان تقریباً ایک دم
لینڈ کرتے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوئی ٹویٹر پہ چل پڑتا ہے, کوئی دوسری طرف سے چل پڑتا ٹھیک ہے, ہے, اور بھائی ان کے اندر نہ ان کے اندر یہ سکت ہے, نہ طاقت ہے, نہ حوصلہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہو سکیں یا ایک دوسرے سے الگ ہو سکیں. یہ مل کے, یہ تین اجزاء مل کے اینک ہیں, اس ٹانگ میں یہ سکت نہیں ہے کہ یہ اس سے الگ ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کی بات پہنچ گئی ہے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے افغانستان کے مسئلے کے حوالے سے کے پی حکومت کیا سوچ رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ ہفتے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے اکابرین کا مشاورتی اجلاس ہوا, جس میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے افغانستان کے ساتھ حکومتی سطح پر مذاکرات جلد شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اطلاعات کے مطابق صوبائی حکومت کے 2 وفود افغانستان جائیں گے, جس کے لیے TORs بھی تیار کر لیے گئے ہیں, جبکہ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کو فوکل پرسن نامزد کیا گیا ہے. دوسری طرف ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا یہ کہنا ہے کہ خارجہ امور صوبے کی بجائے وفاق کے دائرہ کار میں آتے ہیں. تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق ملک میں جنوری 2025 میں دہشت گردی کے واقعات میں 42% اضافہ دیکھنے میں آیا اور خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے. حکومتی سطح پر افغانستان سے مذاکرات کتنے ناگزیر ہیں, اسی صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے. ماہر سیکیورٹی امور عامر رانا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. عامر رانا صاحب, یہ جو اس وقت سیکیورٹی کی سچویشن ہے ہمارے ملک میں, خاص طور پر KP میں اور بلوچستان میں, اس سچویشن میں جو KP حکومت انیشیٹو لے رہی ہے اور 2 وفود بھیجنے کی بات کر رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کیا چینج آ سکے گا, اس سے کوئی معاملات بہتری کی طرف جا سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں جا سکیں گے, کیونکہ وفاقی حکومت کی اور ریاست پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ دہشت گردوں سے کس صورت مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. تو اور لیکن صوبائی حکومت مذاکرات کرنے جا رہی ہے, اور یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ جس وقت پچھلی حکومت کے دوران طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور طالبان کو TTP کو واپس لا کے بسایا گیا بہت سارے علاقوں میں, جن کی وجہ سے ابھی بہت زیادہ کشیدگی ہے, تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ ان کو کیوں لایا جا رہا ہے اور مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں, اور یہ آوازیں KP سے زیادہ آ رہی تھیں اور قبائلی علاقوں سے, ڈسٹرکٹ سے بہت زیادہ آ رہی تھیں. لیکن اب جب ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے, تو اچانک جو ہے وہ KP کی حکومت جو ہے اپنا الگ سے رستہ بنا رہی ہے. اس سے تو طالبان ظاہر ہے, اور خاص طور پر حقانی نیٹ ورک اور یہ سارے جو گروہ ہیں وہ تو بڑے خوش ہوں گے. اور انہوں نے ایک اور بات بھی تو ہے نا کہ افغانستان سے ہی ہم کہتے ہیں, ہماری وفاقی حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ افغانستان سے دہشت گردی سٹیم کر رہی ہے, تو وہاں پر جا کے اس کو روکنا, اگر خیبر پختونخوا جو سب سے متاثرہ صوبہ ہے اس کی حکومت کوشش کرتی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو طالبان حکومت ہے کابل کی, وہ مان جائے گی؟